نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاخیر کے لیے معذرت، ایک دو دن سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی تھی، اس کے لیے معذرت، اور امید کرتے ہیں آپ حضرات نے جو پچھلا سبق تھا وہ سمجھ بھی لیا ہوگا اور کچھ نہ کچھ آپ نے دہرائی بھی کی ہوگی اور سمجھ بھی آیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیں جی، چلتے ہیں اگلی کلاس میں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس آج کے مرکبات میں جو پہلے 3 حروف ہیں وہ یہ والے ہیں، معذرت۔ تو یہ دیکھیں، میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ اگر ایک نقطہ ہے نیچے ہے تو یہ با ہے، اوپر ہے تو نون ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نقطہ نیچے ہو تو وہ با ہے، جیسے یہاں پر دیکھ لیں آپ با، اور ایک نقطہ ہو لیکن اوپر ہو، جیسے یہاں پر ہے، یہ دیکھ لیں یہاں پر ایک نقطہ ہے، یہاں پر بھی ایک ہے، یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی ایک ہے، یہاں پر بھی ہے، تو یہ سارے نون ہے۔ اگر ایک نقطہ ہو نیچے ہو تو وہ ہوتی ہے با، جیسے مثال کے طور پر سب سے اوپر لائن میں دیکھ لیں یہاں پر ایک نقطہ ہے تو یہ با ہے، یہ بھی با ہے، یہ بھی با ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھ لیں یہ بھی با ہے، یہ بھی با ہے، آگے جتنے بھی آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یہاں پر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں۔ تو اکثر مقامات پر آپ کو نظر آئے گا ایک نقطہ ہو تو وہ با اگر نیچے ہو، اگر اوپر ہو تو وہ نون، اور اسی طرح اگر 2 نقطے ہوں اوپر ہوں تو وہ ہیں یا، اور اگر وہ اگر 2 نقطے اوپر ہو تو وہ ہے تا، اگر 2 نقطے نیچے ہو تو وہ ہے یا۔ 2 نقطے اوپر ہو تو وہ تا ہے، مثال کے طور پر یہاں پر دیکھ لیں، یہ دیکھیں 2 نقطے ہیں اوپر ہیں تو تا ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھ لیں یہ بھی تا ہے، 2 نقطے اوپر ہیں، یہاں پر دیکھ لیں یہ 2 نقطے ہیں تو یہ بھی تا ہے، یہ بھی تا ہوگی انشاءاللہ، آگے آئے گئے، یہ بھی تا ہے، یہ بھی تا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی تا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ جہاں پر بھی آپ کو 2 نقطے اوپر نظر آئیں تو وہ تا، اور جہاں پر 2 نقطے نیچے نظر آئیں تو وہ ہوگی یا، جیسے یہاں پر پہلے لفظ میں ہمارے پاس یہاں پر 2 نقطے نیچے ہیں تو یہ ہے یا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر بھی آپ کو 2 نقطے نیچے نظر آئے، مثال کے طور پر پہلی لائن میں یہ دیکھ لیں، اس میں 2 نقطے ہیں تو یہ یا ہے، یہ بھی یا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلے لفظ میں آئے گا، یہ بھی دیکھیں یہ بھی یا ہے، یہ بھی یا ہے، یہ بھی یا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، انتہائی آسان ہے، سمجھ لیں بس، انشاءاللہ آگے آپ خود ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ لیں 2 نقطے جہاں پر بھی آ گئے ان سب کو ہم نے بنا دیا یا، جہاں پر بھی ہمارے پاس 2 نقطے اوپر آ گئے وہاں پر ہم نے سب کو بنایا تا۔ 2 چیزیں ہو گئی، یہ دیکھ لیں سب کو ہم نے تا بنایا کہ یہ ساری جتنے بھی حروف ہیں یہ سارے تا والے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں 2 چیزیں ہو گئی، نیچے ہوں تو یا 2 نقطے اوپر ہوں تو تا۔ تیسری چیز، اس سے پہلے کلاس میں بھی ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا، ایک نقطہ اوپر ہو تو یہ سارے نون ہے، ٹھیک ہے، سارے نون ہے، ایک نقطہ اوپر ہو تو یہ سارے نون، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ جہاں پر بھی آ جائے ایک نقطہ اور یہ ایک دان سا بنا ہوا ہو تو یہ سارے نون میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر ایک نقطہ نیچے ہو تو وہ ساری کی ساری ہمارے پاس ہوں گی با، ٹھیک ہے۔ جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے یہ دیکھ لیں یہ با ہے، یہ بھی با ہے، یہ اوپر پہلی لائن میں دیکھ لیں یہ بھی با ہے، یہ بھی با ہے، یہ بھی با ہے۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو آپ سب کو سمجھ آ جائے گا۔ تو 4 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ پہلی چیز 2 نقطے ہوں، نیچے ہو تو وہ یا، اوپر ہو تو تا، نیچے ہو تو یا، اوپر ہو تو تا، ٹھیک ہے۔ ایک نقطہ ہو اوپر ہو تو نون، ایک نقطہ نیچے ہو تو با، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے یہاں پر ہیں، یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ 4 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ 2 نقطے اوپر تو تا، نیچے ہو تو یا، ایک نقطہ اوپر ہو تو نون، نیچے ہو تو با۔ اگلی چیز رہ گئی 3 نقطے اگر آ جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ اگر 3 نقطے آ گئے، اس سے پہلے یہاں پر بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، یہاں پر بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ، 3 نقطے ہوں تو وہ ہوگی ثا، جیسے آج کی کلاس میں یہاں پر بھی 3 نقطے ہیں، یہاں پر بھی 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر بھی آپ کو اوپر 3 نقطے نظر آئیں، یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی آنے والا ہے، یہ ساری کی ساری ثا ہوں گی، ثا،
انتہائی نرمی سے پڑھیں گے. یہ جو زبان کی جو نوک ہے، سرا ہے، اس کو اوپر نیچے کے دو اوپر دو نیچے دانت ہیں، اس کے درمیان میں اس کو گرا لیں اور رکھ کے آرام سے پڑھیں. ف ف ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیں جی بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نقطہ ہے تو یہ با، نیچے دو نقطے نیچے ہیں تو یہ یا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا دو نقطے نیچے ہو تو یا، اوپر ہو تو تا. تو یہاں پر دو نقطے نیچے ہیں تو یہ ہوگی ہمارے پاس یا. اور یہ تو لام ہے، آسان سا حرف ہے. با یا لام، اس کو اس طرح پڑھیں گے، با یا لام. اب دیکھ لیں، دو نقطے ہیں، نیچے ہیں تو یا، اوپر ہو تو تا. ٹھیک ہو گیا؟ یا تا لام، یا تا لام. ٹھیک ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ تین نقطے ہوں تو وہ ہے سا، سا سا لام، سا سا لام. اب دیکھ لیں، ایک نقطہ اوپر ہے تو یہ ہوگا نون. ٹھیک ہے، ایک نقطہ نیچے ہو تو وہ ہوگی با. ٹھیک ہے، نون با، پھر ایک نقطہ اوپر نون، تو یہ بن گیا نون با نون. ٹھیک ہو گیا، نون با نون. اچھا، پھر دیکھ لیں، ایک نقطہ اب آ گیا لیکن اس کے تھوڑا سا اس نے الٹ کر دیا. یہ جو ہمارے پاس یہ پہلے دو حروف تھے، اس کو یہاں پر اس نے الٹ کر دیا ہے. کیسے الٹ کر دیا کہ پہلے ایک نقطہ اوپر تھا، اب اس میں ایک نقطہ نیچے ہے تو یہ کیا ہوگی؟ با، کیونکہ نیچے ہیں. اور اوپر ہو تو ایک نقطہ، وہ ہے نون، تو یہ بن گیا ہمارے پاس با نون نون. ٹھیک ہو گیا، با نون نون. اب تین نقطے اوپر آ گئے تو میں نے آپ کو بتایا کہ تین نقطے اوپر ہو تو وہ ہے تا، نیچے ہو تو یا، تا یا، تا یا. اور یہ ایک نقطہ اوپر ہے تو نون، تا یا نون، تا یا نون. اب یہاں پر بھی اس نے وہی کام کر دیا، الٹ کر دیا، آگے پیچھے کر دیا. تو یہاں پر دیکھ لیں، پہلے حرف میں دو نقطے نیچے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھ لیں دو نقطے ہیں اور وہ نیچے ہیں تو یہ ہوگی کیا؟ یا. اور دو نقطے اوپر ہو تو دو نقطے دیکھیں یہاں پر اوپر ہیں تو یہ ہوگی ہمارے پاس تا. ٹھیک ہو گیا، تو یہ بن گیا یا تا نون، یا تا نون. اچھا جی، اب دیکھ لیں تین نقطے آ گئے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ تین نقطے آ جائیں تو وہ ہمارے پاس ہوگی سا. تو یہاں پر تین نقطے یہاں پر بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں، تو یہ دونوں حروف ہوں گے سا والی حروف. یعنی اس طرح ہم پڑھیں گے سا سا، اور یہ ایک نقطہ آ گیا تو نون، سا سا نون. اچھا جی، یہ جو ہمارے پاس اگلے تین حروف ہیں، یہ تو حروف تہجی میں بھی آپ نے سمجھا ہوگا، انتہائی آسان ہے، بس نقطوں کو صرف آپ نے سمجھنا ہے. جہاں پر بھی آپ کو اس طرح پورا حرف نظر آ جائے، جیسے یہاں پر یہ ہے یا یہ آپ کو اس طرح شکل میں نظر آ جائیں گی، یہ لکھے ہوئے اس طرح پورے کی پورے لکھے ہوں گے، یا اس شپ میں لکھے جاتے ہیں اس شکل میں. جیسے یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ سارے. کبھی کبھی اس طرح بھی یہ لکھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر دیکھ لیں، کبھی اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ کبھی کٹ اس کو لگائی جاتی ہے. یعنی جو اصل حرف ہے، اصل اس کی جو جگہ ہے وہ ہے یہاں تک. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر یہ ایک پورے تین حروف ہیں، ان کا جو اصل مقام ہے وہ یہاں تک ہے. یہ دیکھ لیں، جو اصل اس کا جس کو آپ کہیں بنیادی حصہ وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، نقطے سمیت یہ، اور اس کا یہ نظر آ رہا ہے. یہ آگے جو اس کی آپ اس کو دم کہیں یا اس ایک لکیر کہیں، یہ زائد ہے، یہ کبھی لکھا جائے گا اور کبھی نہیں لکھا جائے گا. اصل چیز یہ ہے. اب اس کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے کہ یہ کون سا حرف ہے؟ اس میں بس نقطوں کو آپ نے سمجھنا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی نقطہ نہیں ہے، جیسے یہاں پر یہ حرف ہے، یہ تو بس آسان ہے، اس کو آپ پڑھیں گے ہا حلق میں. ٹھیک ہے، ہا پڑھیں گے، یہ تو ختم ہو گیا. اگر کوئی بھی نقطہ نہیں ہے، بالکل نقطوں سے یہ شکل خالی ہے، چاہے اس شکل میں لکھا گیا ہو، چاہے اس شکل میں لکھا گیا ہو، یہ دیکھ لیں، یا چاہے اس شکل میں لکھا گیا ہو، جس شکل میں بھی لکھا گیا ہو، یا اس شکل میں لکھا گیا ہو تو ایک ہی جیسے، یا اس شکل میں یہ، لیکن نقطے سے خالی ہو تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہا ہی پڑھیں گے. ہا، یہاں پر تو بات ہی ختم ہے.
اگر بالکل نقطوں سے خالی ہیں اور یہ شکل ہے تو یہ ہا ہے۔ اب اگر نقطہ ہو تو کہاں پر ہو اور پھر وہ کیا ہم پڑھیں گے، بس اس کو آپ نے صرف تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اگر یہ شکل آپ کو نظر آ جائیں یا اس شکل میں ہو یا اس شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، جیسے یہ ساری اشکال ہیں، کسی بھی شکل میں ہو، تو آپ نے یہاں پر پھر نقطے کو سمجھنا ہوگا تاکہ آپ کو جیم اور خا میں پھر غلطی آپ سے نہ ہو جائیں۔ اگر یہ شکل آپ کے سامنے آ جائیں اور اس میں ایک نقطہ اندر لگا ہوا ہو، جیسے یہاں پر آپ دیکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں، یہاں پر اس کا جو نقطہ ہے یہ بالکل اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس شکل میں آپ اس کو دیکھ لیں، یہاں پر بھی نقطہ ہے لیکن اس کے اوپر حصے میں لکھا گیا ہے، یہ نظر آ رہا ہے یہ۔ تو اب اس نقطے کو بس صرف آپ نے سمجھنا ہے، باقی بات ہی ختم، انتہائی آسان چیز ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتایا اگر کوئی بھی نقطہ نہ ہو تو یہ تو ہا ہے، یہ تو نکل گیا درمیان سے، دو رہیں گے۔ اب اس نقطے کو سمجھنا ہے، اگر بس آسان سی بات ہے، اگر نقطہ ہے اور وہ اندر ہے تو یہ ہے جیم، اگر نقطہ ہے لیکن اوپر ہے تو یہ ہے خا، موٹی والی خا، ٹھیک ہے؟ خا، یہ بس آسان سی بات ہے، ایک نقطہ ہے آسان سا، وہ یہ کہ اگر نقطہ ہے اور اندر ہے تو بس وہ جیم، اگر اوپر لکھا ہوا ہے جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، معذرت، یہ اگر ایک نقطہ ہے اور وہ اوپر ہے تو یہ ہے خا، بس بات ختم، ٹھیک ہو گیا؟ امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو یہ ہے ایک نقطہ ہمارے پاس اندر اس کے، تو یہ ہوگا جیم، کوئی بھی نقطہ نہیں ہے تو ہا، ایک نقطہ ہے لیکن اوپر ہے تو یہ ہے خا، خا۔ اب دیکھ لیں یہاں پر اگلے حروف میں، یہ دو حروف ہیں ہمارے پاس، یہ تو آسان ہے، ہم نے اس سے پہلے کئی دفعہ پڑھا کہ تین نقطے ہیں اوپر ہوں تو یہ ہے ثا، لیکن اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے، اس چیز کو، یہ جیم ہے یا ہا ہے یا خا ہے، اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی اس شکل میں آپ کو کوئی بھی حرف نظر آ جائے، اس شکل میں ہو، اس شکل میں ہو، یا یہ جتنی بھی صورتیں ہیں اس کی ساری ایک جیسی ہیں، بس صرف نقطوں کا فرق ہے اور انداز کا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ شکلیں آپ کو جہاں پر بھی نظر آ جائے، بس آپ نے نقطے کو سمجھنا ہے کہ اس پر نقطہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نقطہ نہیں ہے تو بس فوراً آپ کہیں کہ یہ ہے ہا، ٹھیک ہے؟ ہا، جیسے یہاں پر ہا ہے، یہ دیکھ لیں کوئی نقطہ نہیں ہے تو بس فوراً ہا، لیکن اگر نقطہ ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ نقطہ اوپر ہے یا وہ نقطہ نیچے ہے، یہ دیکھ لیں، اگر وہ نقطہ اوپر ہے تو یہ ہے خا، جیسے یہاں پر ہے، اور اگر ایک نقطہ ہے لیکن وہ نیچے ہے تو وہ ہے جیم، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ اس طرح پورا لکھا گیا ہو تو پھر تو یہ نقطہ ہوگا اس کے اندر، جیسے دیکھ لیں یہاں پر، ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر ایک نقطہ ہے نہیں، اگر اس شکل میں لکھا گیا ہے جیسے یہاں پر یہ شکل ہے ہمارے پاس، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ والی شکل، تو اس کے پھر درمیان میں تو کوئی جگہ ہوتی نہیں ہے، لہٰذا اس کے نیچے لکھا جاتا ہے۔ بس آپ نے اس جگہ کو پوائنٹ کرنا ہے، یہ جو جگہ ہے کہ اس جگہ کے نیچے ہے یا اوپر ہے، یہ جو اس کی جگہ ہے، اگر اس سے نیچے ہے جیسے یہاں پر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ، تو یہ جیم ہے، اگر اوپر ہے جیسے یہاں پر ہے تو یہ ہے خا، ٹھیک ہے؟ آسان سی بات ہے۔ تو یہ دیکھ لیں ہمارے پاس پہلا حرف ہے بغیر نقطوں کے ہیں تو یہ ہوگی، یہ حرف ہوگا ہا، تین حرف ہیں، تین نقطے ہیں اوپر ہیں تو یہ ہے ثا، ٹھیک ہو گیا؟ اگلے حرف کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھیں اب وہی چیز آ گئی لیکن ایک نقطہ ہے اور وہ ہے اوپر، نیچے نہیں ہے، تو اوپر ہو، وہ یہاں پر ہم نے بتایا کہ بھائی یہ ہوگی پھر خا، تو یہ ہے خا، اور یہ اس کے ساتھ یہ جو دوسرا حرف ہے یہ ایک نقطہ ہے اور وہ نیچے ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا، ان سب جگہوں میں کہ ایک نقطہ ہو اور وہ ہو نیچے، تو یہ سارے کے سارے حروف کون سے حروف ہیں؟ با والے حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ با، تو یہ بن گیا خا با، با، خا با۔ اب اگلا حرف دیکھیں، یہ دیکھیں وہی چیز آ گئی کہ ایک نقطہ اس کی نیچے آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ نقطہ ہے لیکن اوپر نہیں ہے جیسے یہاں پر تھا، نیچے ہے، تو نیچے ہو، یہ پھر کیا ہوگا؟ جیم۔ اور اگلی چیز کو دیکھ لیں، یہاں پر دو نقطے ہیں لیکن اوپر ہیں، وہ یہاں پر ہم نے اس سے پہلے کلاس میں بھی بتایا تھا، آج بھی تفصیل سے بات ہو گئی اس پہ کہ دو نقطے ہوں اوپر ہوں تو یہ کیا ہوتی ہے؟ تا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئے ہمارے پاس تا، جیم تا۔ اچھا جی، بڑھتے ہیں اگلے حرف کی طرف، ہی دیکھیں دو نقطے ہیں اوپر ہیں تو یہ دو کیا ہوگا پھر؟ تا، یہاں پر بھی وہی دو نقطے اوپر تو تا۔ اب دو حرف تو نکل گئے، پہلا حرف بھی تا، تیسرا حرف بھی تا، لیکن درمیان میں یہ جو چیز رہ گئی یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو حروف ہیں ہمارے پاس، اس کی مختلف شکلیں آپ کو نظر آئیں گی، تو اس شکل میں سے ایک شکل اس کی
یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس شکل کو تو آپ نے سمجھ لیا کہ یار یہاں پر یہ ان 3 شکلوں والی ایک شکل ہے، لیکن آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ میں جیم پڑھوں یا ہا پڑھوں یا خا پڑھوں۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھ لیں اگر نقطہ ہے یا نقطہ نہیں ہے۔ اگر نقطہ نہیں ہے تو بس بات ختم، آپ فوراً پڑھیں کہ ہا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ نقطہ کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے پہلے حرف کو پڑھا تا، دوسرے کو پڑھا ہا، اور تیسرے کو پڑھا تا، بس بات ختم، تا ہا تا۔ یہ کچھ نئی چیزیں درمیان میں آ گئی، امید کرتے ہیں آپ حضرات کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ یہ جو کلاسوں کا سلسلہ ہے یہ جب بھی نئی ویڈیو آ جائے، چونکہ یہ سلسلہ وار سلسلہ ہے، اس طرح چلتے چلتے انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ کو انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، پھر بڑھیں گے انشاءاللہ اگلے اسٹیپ کی طرف، اور آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے انشاءاللہ، ثواب کا کام ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑی رہیے، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، کیونکہ درمیان میں ایک چیز کو بتایا جاتا ہے وہ پھر آگے آ جاتی ہے۔ اگر درمیان میں آپ سے وہ چیز آپ نے اسکپ کر کے آگے کر دیا، وہ چیز آپ سے رہ گئی، تو آگے پھر آنے والے اسباق میں شاید آپ کو وہ چیز پھر سمجھ نہ آئے۔ تو امید کرتے ہیں آج والا سبق بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی کہ 2 نقطے اوپر ہو نیچے ہو، 1 نقطہ اوپر نیچے، یہ چیزیں یہ 1-2 دفعہ دہرائیں انشاءاللہ، آسان ہے انتہائی، 1 دفعہ سمجھ لیا تو بس آگے پھر انشاءاللہ آپ خود پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔